امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلے ایران امریکہ مذاکرات پاکستان میں ہونے کا واضح اشارہ دے دیا۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کی اسلام آباد میں موجود رپورٹر کیٹلین ڈورنبوس سے فون پر گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ آپ لوگوں کو ابھی وہیں رکنا چاہیے کیونکہ اگلے 2 دن میں کچھ ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ کا جھکاؤ وہیں جانے کا ہے، وہاں جانے کا امکان بہت زیادہ ہے کیونکہ فیلڈ مارشل بہت شاندار کام کر رہے ہیں۔ خود کیٹلین ڈورنبوس نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ ٹرمپ نے ان سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور اگلے 2 دن میں پاکستانی دارالحکومت میں ہو سکتا ہے۔ امریکہ ناکہ بندی کے باوجود 24 گھنٹوں میں 20 سے زائد تجارتی جہاز آبنہ ہرمز سے گزر چکے ہیں۔ امریکی جریدے کی رپورٹ۔ اس سے پہلے امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہرمز کی بندش کے پہلے 24 گھنٹوں میں 6 بحری جہازوں کو واپس لوٹایا گیا اور ایک بھی ایرانی جہاز ہرمز سے نہیں گزر سکا۔ سینٹ کام کے مطابق آبنہ ہرمز کی بندش کے لیے 10,000 سے زائد سیلرز، مرینز اور ایئرمین ڈیوٹی پر تعینات ہیں اور ہرمز کی بندش ایرانی پورٹ کی طرف آنے جانے والے تمام بحری جہازوں کے لیے ہے۔ ایران کے علاوہ خلیج کی تمام بندرگاہیں بحری جہازوں کے لیے کھلی ہیں۔ یورپی ممالک جنگ کے بعد امریکہ کے بغیر آبنائے ہرمز کو بحال کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ امریکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق یورپی ممالک کے منصوبے میں بارودی سرنگیں صاف کرنے والے اور دیگر فوجی بحری جہاز بھیجنا بھی شامل ہے۔ واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی زیر صدارت اسرائیل اور لبنان کے مذاکرات ختم۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ فریقین نے باہمی طور پر طے شدہ وقت اور مقام پر براہ راست مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ امید ہے کہ مذاکرات ایک امن معاہدے تک پہنچیں گے۔ اسرائیل نے دیگر مسائل کے حل اور امن کے حصول کے لیے براہ راست مذاکرات کے عزم کا اظہار کیا۔ اسرائیل نے لبنان کے ساتھ مل کر غیر ریاستی دہشت گرد گروہوں کو غیر مسلح کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ لبنان نے جنگ بندی اور انسانی بحران سے نمٹنے کے اقدامات کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف لبنان پر اسرائیل کے حملے اب بھی جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35 افراد جاں بحق۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں G24 اجلاس میں شرکت۔ عالمی معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر زور۔ کہا کہ مشرق وسطیٰ کشیدگی عالمی معیشت کے لیے بڑا سپلائی جھٹکا ہے۔ توانائی اور مالیاتی نظام پر دباؤ میں اضافہ ہوا۔ عالمی استحکام کے لیے امن اور بحری راستوں کا تحفظ ناگزیر ہے۔ IMF پروگرام میں لچک کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی US پاکستان بزنس کونسل کے اجلاس میں بھی شرکت۔ امریکی کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقات۔ وزیر خزانہ نے ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کی کوششوں پر زور دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ۔ ملیر، شاہ فیصل، لانڈھی، لیاقت آباد C1 ایریا، المسلم ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 1، اسکیم 33، اورنگی ٹاؤن، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد اور فیڈرل بی ایریا کے مختلف بلاکس بھی شامل۔ صارفین کا کہنا ہے کہ شکایتی نمبرز پر کمپلین بھی درج نہیں کی جاتی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سول سرونٹس رولز کی منظوری دے دی۔ سرکاری ملازمین کی غیر ملکی سے شادی کے لیے پیشگی اجازت لازمی قرار دے دی گئی۔ محکمہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ خیبر پختونخوا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بغیر اجازت غیر ملکی سے شادی کرنے پر سرکاری ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ رولز کی خلاف ورزی کو مس کنڈکٹ تصور کیا جائے گا۔ غیر ملکی شریک حیات کی سیکیورٹی کلیئرنس لازمی قرار ہوگی۔ سفارتی تعلقات اور سیکیورٹی پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ پہلے سے غیر ملکیوں سے شادی کرنے والوں کے کیسز بھی دوبارہ دیکھے جائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی ملاقات۔ سینئر وزیر نے کراچی میں پنک سکوٹی کی کامیاب تقسیم کی مہم سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ سندھ بھر میں خواتین میں پنک سکوٹیز کی تقسیم کا سلسلہ مرحلہ وار شروع کیا جائے۔ بلاول بھٹو سے رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ اور آغا آشا پسند کی بھی ملاقاتیں۔ ملیر کے عوام کے مسائل اور ان کے حل سے متعلق اقدامات پر بریفنگ۔ بلاول بھٹو سے رکن سندھ اسمبلی علی نواز مہر نے بھی ملاقات کی۔
کسی بھی ملک نے چین کے معاشی مفادات، شہریوں یا اداروں کے خلاف اقدامات کیے تو چین جوابی کارروائی کرے گا۔ چین کے وزیر اعظم لی کیانگ نے خود مختاری، سلامتی اور معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے نئے قوانین پر دستخط کر دیے۔ 20 شقوں پر مشتمل نئے قواعد فوری نافذ العمل کیے جائیں گے۔ قوانین کے مطابق کسی بھی ملک نے بین الاقوامی حدود سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چین یا اس کے شہریوں اور اداروں کے خلاف اقدامات کیے تو چینی حکومت کو اس کے خلاف جوابی کارروائی کا اختیار حاصل ہوگا۔ ان قواعد کے تحت چین کے خلاف اقدامات میں شریک غیر ملکی افراد اور اداروں کے ناموں پر مشتمل ایک فہرست بھی تیار کی جائے گی۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف 2 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق لاوروف چینی ہم منصب سے ملاقات کریں گے، جس میں 2 طرفہ تعاون، روابط کے فروغ اور عالمی امور پر مشاورت، مشترکہ حکمت عملی سے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس سے پہلے روسی وزیر خارجہ اور اماراتی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں خلیج کی صورتحال اور امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران پر حملے سے پیدا بحران کے حل کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ میناب اسکول پر حملے میں شہید ہونے والے معصوم بچیوں کی یاد میں ایران کے دارالحکومت تہران میں تجریس اسکوائر میں شہید بچیوں کی تصاویر لگا دی گئیں۔ تصاویر لگا کر متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ میناب میں بچیوں کے اسکول پر امریکی حملے میں بچیوں سمیت 160 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے سینئر حکام کا اسلام آباد میں پہلا مشترکہ اجلاس۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 4 ملکی فریم ورک کے قیام کے لیے مشاورت اور علاقائی استحکام پر اتفاق کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ترکی، مصر اور سعودی عرب کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے برادر ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات اور ہم آہنگ موقف کو سراہا۔ ملاقات میں خطے اور عالمی امور پر مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اسحاق ڈار نے امن، خوشحالی اور معاشی ترقی کے لیے 4 ملکی تعاون کی تجویز دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا ٹیلی فون۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی اسلام آباد مذاکرات کے انعقاد پر پاکستان کے کردار کی تعریف۔ انٹونیو گوتریس نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے اسحاق ڈار کی کوششوں کو سراہا۔ اقوام متحدہ کا پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار۔ اسحاق ڈار کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ۔ پشاور ریگی ناردن بائی پاس کے قریب سی ٹی ڈی کی کارروائی، 2 دہشت گرد ہلاک۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک دہشت گردوں نے کانسٹیبل ثناء اللہ کو شہید کیا تھا اور کیس میں مطلوب تھے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ برآمد۔ خیرپور میں ٹنڈو مستی گاؤں بٹو چانڈیوں میں خاتون کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ 2 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج۔ آلۂ قتل برآمد۔ ملزمان مقتولہ کے ماموں اور نانا ہیں۔